اور اگر تمہیں شوق ہی ہے غلام سے محبت کرنے کا تو غلام کم سے کم قمبر کی طرح تو ہو، غلام کم سے کم سلمان کی طرح تو ہو، تب تو موقع ملتا ہے، تب تو بات بنتی ہے، تب تو محبت اس لائق ہے کہ اس کا محبوب بلند ہو۔ تو غلام اس طریقے سے ہو۔ ہمارا لاکھوں سلام ہو میثم تمار پر۔ کیا محبت تھی، عجیب عالم تھا محبت کا۔ ہمیں اور آپ کو، ہم میں سے کسی شخص کو پتہ چل جائے، ابھی آپ مسجد میں داخل ہوں، ایک پنکھا لگا ہوا ہے درمیان میں، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ پنکھا ایک دن آپ پر گرے گا اور آپ کی موت ہو جائے گی، آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کسی طریقے سے پنکھا اتار دیں، اور اگر اس پر بھی آپ کا بس نہ چل سکے گا تو آپ اس کے نیچے جانا ہی چھوڑ دیں گے۔ آپ متوجہ نہ ہیں میری طرف، آپ اس پنکھے کے نیچے جانا چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اسی پنکھے سے میری موت ہوگی۔ ہمارا لاکھوں سلام میثم تمار پر۔ پتا تھا کہ اسی پیڑ پر سولی دی جائے گی، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ہر نماز صبح کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتے تھے۔ تو محبت ایسی ہونی چاہیے، محبوب بھی ایسا ہونا چاہیے۔ زمانے میں آپ دیکھ لیجئے، ہر مسلمان سے آپ سن لیجئے، نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہا خدا سے محبت ہے۔ روزے کیوں رکھتے ہو؟ خدا کی محبت میں۔ یہ اعمال کیوں کرتے ہو؟ خدا سے محبت ہے۔ ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ خدا سے محبت، خدا سے محبت، خدا سے محبت۔ خدا سے محبت کرنا بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات تو تب بنتی ہے جب خدا تم سے محبت کر لے، جب خدا تم سے محبت کر لے۔ آئیے دیکھا جائے، اور پھر خدا سے محبت کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آئیے پوچھا جائے قرآن سے کہ اے خدا کیسے تجھ سے محبت کی جائے؟ قرآن بڑھ کے آواز دے گا، وہی آیہ مبارکہ جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم میری محبت کا دم بھرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو۔ تو ایک نسخہ تو خدا نے دے دیا کہ اگر خدا سے محبت کرنی ہے تو صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہوگا، بلکہ زبانی دعوے کے ساتھ ساتھ ہمیں رسول کی پیروی کرنا پڑے گی، ہمیں رسول کی اتباع کرنا پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے بیان کر دیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر خدا سے محبت کرتے ہو تو رسول کی پیروی کرو، اگر خدا سے محبت کے دعوے دار ہو تو رسول کا اتباع کرو۔ رسول کا اتباع کرنے والا اصلی خدا کا محب ہوگا، اصلی خدا کا چاہنے والا ہوگا، زبانی دعوے کافی نہیں ہوگے۔ اب آئیے دوسری آیت میں آپ کی خدمت میں پڑھوں، آیہ مبارکہ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہاں کیا آواز دی گئی؟ رسول کے سلسلے میں کہا تم رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، تم رسول کی اطاعت کرو۔ ایک جگہ کیا کہا گیا؟ تم رسول کی اتباع کرو۔ دوسری جگہ کیا کہا گیا؟ تم رسول کی اطاعت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کا اصلی چاہنے والا وہی ہے کہ جو رسول کی اطاعت بھی کرے، رسول کی اتباع بھی کرے۔ زبانی دعوے کرنے والا زبانی دعوے دار ہوگا، جب تک رسول کی پیروی نہ کرے، رسول کا اتباع نہ کرے۔ بھائی آخر دو باتیں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا کہہ دیتے اطاعت کرو یا کہہ دیتے اتباع کرو۔ اطاعت بھی ضروری، اتباع بھی ضروری۔ فرق کیا ہوا؟ کا فرق یہ ہوا کہ اتباع کا تعلق، پیروی کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، اطاعت کا تعلق زبان سے ہوتا ہے۔ تو رسول جو کہہ دے اسے بھی مانو،
بیدار ہو جائیں. رسول جو کہہ دیں اسے بھی مانو، رسول جو کرے اسے بھی مانو اور اسے بھی انجام دو. تو رسول جو کہتے چلے جائیں اسے تم مانتے چلے جاؤ، تب تم خدا کے اصلی چاہنے والے ہو. رسول جو عمل کرتے چلے جائیں اسے تم بجا لاتے چلے جاؤ، تب تم خدا کے اصلی چاہنے والے ہو. تو رسول جو کہیں اسے بھی ماننا ہر مسلمان پر واجب، رسول جو کر دے اسے کرنا بھی ہر مسلمان پر واجب. اب ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کس نے رسول کی اتباع کی، کس نے رسول کا کہنا مانا اور کس نے رسول کی بات کا انکار کیا. رسول نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو ہم پر کھڑے ہونا واجب، رسول نے کہا بیٹھ جاؤ تو ہم پر بیٹھنا واجب. اگر رسول کہہ دے کھڑے ہو جاؤ، کوئی کھڑے ہونے سے منع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے خدا سے اصلی محبت نہیں ہے. وہ کافر ہو سکتا ہے مگر خدا کی محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا. رسول کہیں بیٹھ جاؤ، اگر کوئی انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. رسول کہیں چلے جاؤ، اگر کوئی نہ جائے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. رسول کہیں رسول بلا لے اور اگر کوئی نہ آئے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. نہیں، آپ کو توجہ نہیں ہے. رسول جو کہتے چلے جائیں اسے ماننا ہم پر ضروری، رسول جو کرتے چلے جائیں اسے کرنا ہم پر ضروری. رسول کسی کو بلائیں تو آنے پر جانا واجب، جو نہ آئے وہ کافر. رسول اگر کسی کو بھگا دے تو جانا واجب، جو نہ جائے وہ بھی کافر. رسول جو کہتے چلے جائیں وہ بھی ماننا ہے، رسول جو کرتے چلے جائیں وہ بھی کرنا ہے. رسول کھڑے ہو جاؤ، نہ کھڑے ہونے والا کافر، بیٹھ جاؤ نہ بیٹھنے والا کافر، نماز پڑھو نہ نماز پڑھنے والا کافر، روزے رکھو نہ روزہ رکھنے والا کافر. رسول کلام و دعوات مانگ لے نہ دینے والا. تو رسول جو کہتے چلے جائیں وہ بھی ہمیں ماننا ہے، رسول جو کرتے چلے جائیں وہ بھی ہمیں قبول کرنا ہے. اب ذرا تاریخ میں اٹھا کر پڑھتے چلے جاؤ رسول کی سیرت. ہم پر تو الزام ہے نا کہ ہم رسول کا ذکر نہیں کرتے. لو سنو رسول کا ذکر، تاریخ پڑھتے چلے جاؤ. جو رسول کرتے چلے جائیں وہ ہمیں کرنا ضروری، وہ ہمیں کرنا واجب. جو اس پر شک بھی کر جائے، جو اس پر شک بھی کر جائے تو اس کے ایمان میں شک، رسول کے کہنے پر اور رسول کے کرنے پر جو شک کر جائے اس کا ایمان میں شک، اس کے اسلام میں شک. رسول جو کہیں اسے ماننا، جو کریں اسے کرنا. ذرا تاریخ اٹھا کر پڑھو تو صحیح، رسول نے کیا کیا، رسول نے کیا کہا. تاریخ ملتی ہے کہ رسول نے، میں نے بیان کیا تھا، تاریخ ملتی ہے کہ رسول نے دین کی جو باتیں بتائیں وہ دونوں طریقے سے بتائیں، کر کے بھی بتائیں، کہہ کے بھی بتائیں. تاریخ میں کر کے بھی بتائیں، کہہ کے بھی بتائیں. اقیم الصلاۃ کہا، نماز پڑھ کے دکھائی. آتوا الزکوٰۃ کہا، زکوٰۃ دے کے دکھایا. روزہ رکھنے کو کہا، روزہ رکھ کے بتایا. کر کے بھی دکھایا، کہہ کے بھی دکھایا. تو رسول نے دونوں انداز سے اسلام کی تبلیغ کی. عمل کے میدان میں چلے جاؤ تو رسول نے کر کے بھی دکھایا، رسول نے کہہ کے بھی بتایا. دونوں چیزیں بتائی ہیں. لیکن مجھے ذرا انصاف سے ایک بات تم بتا دو کہ رسول کا کہنا اور کرنا الگ الگ تھا کہ ایک ساتھ تھا؟ آپ متوجہ ہو جائیں، بس میں نے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. رسول کا کرنا اور رسول کا کہنا دونوں ایک ساتھ تھا یا الگ الگ تھا؟ رسول نے ایک مرتبہ کہا ہوگا اقیموا الصلاۃ اور پھر نماز پڑھی ہوگی. نماز پڑھتے پڑھتے تو نہیں کہا ہوگا نا. تو رسول کا کہنا اور رسول کا کرنا دونوں ایک ساتھ نہیں تھا، دونوں الگ الگ تھا. رسول نے کہا تو زکات دو، تو دیتے ہوئے تو نہیں کہا تھا. رسول نے دیا الگ، کر کے بتایا الگ. آپ متوجہ ہو جائیں، رسول نے دیا الگ، کر کے بتایا الگ. رسول کا قول ایک طرف ہے
رسول کا فعل ایک طرف ہے، دونوں کا ماننا ہم پر ضروری، رسول کے قول کو بھی قبول کرنا، رسول کے فعل کو بھی قبول کرنا، دونوں الگ الگ دیے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ تو زکوٰۃ کہا جا رہا ہے، دوسری جگہ زکوٰۃ دے کر بتایا جا رہا ہے، ایک جگہ اقیم الصلاۃ کہا جا رہا ہے، دوسری جگہ نماز پڑھ کے بتایا جا رہا ہے۔ دونوں کا انکار کرنے والا کافر اگر کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے تو وہ سرحد اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب ذرا مجھے انصاف سے بتا دو، جس چیز کو رسول الگ الگ بیان کرے جب اس کا انکار کرنے والا کافر، تو جس کو رسول نے ایک ساتھ بیان کیا، نہیں آپ متوجہ نہیں ہوئے، جب الگ الگ بتایا تو اس کا انکار کرنے والا کافر، جس میں رسول نے ایک ساتھ بتایا، ایک ہی وقت میں علی کو اٹھایا بھی، ایک ہی وقت میں من کن تو صدا بھی دی۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ تو اب دونوں چیزیں ہم پر واجب، رسول کا کہنا ماننا بھی واجب، رسول نے جو عمل کیا اس پر عمل کرنا بھی واجب۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتباع بھی کرنی ہے اور اطاعت بھی کرنی ہے۔ کس لیے کرنی ہے؟ تاکہ خدا کی محبت کا ثبوت دینا ہے۔ تو رسول جو کر رہے ہیں اسے کرنا رسول کی اتباع نہیں ہے بلکہ خدا کی محبت کا ثبوت ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ، کیا حسین کا غم رسول نے نہیں منایا؟ کیا حسین کا غم رسول نے نہیں منایا؟ تو حسین کا غم رسول نے یقیناً منایا۔ صرف ہماری تاریخ نہیں، ہر تاریخ بھری پڑی ہے کہ حسین کا غم رسول نے منایا، اپنی زندگی میں اشک بہائے ہیں حسین کے غم میں۔ تو حسین کے غم میں رونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ یہ بدعت کب سے ہو گیا؟ حسین کے غم میں رونا رسول کی اتباع ہے بھائی، رسول نے اشک بہایا ہے، ہم اشک بہاتے ہیں۔ تو میں نے بیان کیا ابتدائے کلام میں کہ محبت، محبوب جتنا بلند محبت اتنی بلند۔ خدا نے کیا کہا؟ میرے مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو تو رسول کی اتباع کرو، مجھ سے اگر تو محبت کرتے ہو تو رسول کی پیروی کرو۔ رسول کی اتباع کرنا خدا کی محبت کی دلیل، رسول کی پیروی کرنا خدا سے محبت کا اعلان۔ رسول نے غم منایا، ہم غم مناتے ہیں۔ رسول نے اشک بہایا، ہم اشک بہاتے ہیں۔ رسول نے گریہ کیا، ہم گریہ کرتے ہیں۔ عجیب، میں نے ابھی بیان کیا کہ یہاں پر فرش اعضاء پر کون سی چیز آپ کو لائی ہے؟ محبت لائی ہے نا۔ محبت نے آپ کو اس فرش اعضاء پر جمع کیا ہے، کمال کر دیا آپ کی محبت نے۔ جملہ سنیں گے، کمال کر دیا آپ کی محبت نے۔ جس در کی نوکری کرنے کے لیے فرشتے تڑپتے تھے، ان ہستیوں کو اس محبت نے آپ کے در کا مہمان بنا دیا۔ 10 دن مہمان بن گئے انشاءاللہ۔ تو ہم ہیں محب اور وہ ہیں خدا کے محبوب۔ محب ہونا اور ہے، محبوب ہونا اور ہے۔ خدا سے محبت کا دعویٰ کرنا اور بات ہے، خود خدا کا کسی سے محبت کرنا اور بات ہے۔ تو ہم ہیں محب اور وہ ہستیاں ہیں خدا کے محبوب۔ اور انشاءاللہ کل سے ہماری گفتگو یہیں سے شروع ہوگی، خدا کے محبوب بندے، اور اسی عنوان پر ہماری گفتگو انشاءاللہ اس عشرہ مبارک میں جاری رہے گی کہ کون خدا کے محبوب بندے اور ان کی زندگی کس طریقے کی رہی۔ کل چاند نمودار ہوا، آج پہلی محرم آ گئی۔
اتنے لوگ آپ یہاں تشریف فرما ہیں، اور اکثریت مجھ سے بڑی ہے، مجھ سے زیادہ عمر والے اکثر یہاں بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ذرا اپنے دل سے سوال کیجئے، محرم آنے کا کسے انتظار نہیں رہتا؟ محرم کسے انتظار نہیں رہتا محرم کے آنے کا؟ ہر شخص یہ تمنا کرتا ہے نا کہ جلد سے جلد محرم آ جائے، جلد سے جلد یہ غم کا ایام آ جائیں۔ سب میری بات سے متوجہ ہے نا؟ ہر شخص تمنا کرتا ہے نا کہ جلد سے جلد محرم آئے۔ اب میں پھر آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کوئی ایک بچہ بھی مجھے بتا دے جو یہ تمنا کرتا ہو کہ محرم ہمارے درمیان سے جلدی گزر جائے؟ کوئی ہے؟ نہیں نا؟ ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ محرم آ جائے اور باقی رہے، جلدی نہ چلا جائے، لیکن ہوتا برعکس ہے۔ جتنی تیزی سے جتنی آہستہ محرم آتا ہے اتنی تیزی سے رخصت ہو جاتا ہے نا؟ اس بات کا تجربہ آپ سب کو، کتنی تیزی سے آج ایک محرم ہوئی ہے، جلدی جلدی محرم 7 محرم آ گئی، 10 محرم ختم ہو گئی ایام، کتنی تیزی سے ہمارے درمیان سے یہ محرم گزر جاتا ہے۔ اور جب محرم گزرنے لگتا ہے تو ہمارے دل کو افسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ محرم اور ہمارے درمیان رہتا، یہ عزا کے ایام اور ہمارے درمیان رک جاتے کچھ دن تو ہم اور مجلسیں کر سکتے تھے۔ یقین مانے ہم اور آپ اس مجلس عزا کے جو اجر اور جو ثواب ہے اس کے 1000ویں حصے کو بھی ہم درک نہیں کر سکتے۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اس کے 1000ویں حصے کو بھی ہم درک نہیں کر سکتے جو اس مجلس کا ثواب ہے، جو اس عشق کے عزا کی قیمت ہے، ہم 1000ویں حصے کو بھی درک نہیں کر سکتے۔ اس کی قیمت ہم نہیں جانتے، کب جانیں گے؟ جب آنکھیں بند ہو جائے گی تب ہم اس کی قیمت جانیں گے، اس کی منزلت جانیں گے، پھر کفے افسوس ملیں گے کہ کاش ایک مجلس اور کر لی ہوتی۔ یقیناً بہت بڑی دولت ہے یہ غم ہمارے آپ کے درمیان۔ تو ایک بچہ بھی ہمارے درمیان ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ محرم جلدی گزر جائے۔ نہیں، ہر شخص کی تمنا یہ رہتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عزاداری میں شریک ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ مجلسوں میں شامل ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ گریہ و نوحہ ماتم کر سکیں۔ ہر شخص کی تمنا یہ رہتی ہے، اور جب محرم ہمارے درمیان سے گزرنے لگتا ہے تو ہمارا دل غمگین اور زیادہ ہو جاتا ہے، ہمارے دل میں افسوس اور بڑھ جاتا ہے کہ ابھی تو یہ محرم آیا تھا اور اتنی جلدی ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا۔ تو اب مجھے انصاف سے بتاؤ، تم سب صاحب اولاد ہو، کہ جب محرم ہمارے درمیان سے گزرتا ہے، مولا امام حسین کے غم کے ایام جب ہمارے درمیان سے گزرتے ہیں تو ہمیں اتنا زیادہ افسوس ہوتا ہے جس کے سامنے اس کا بابا تیار ہو رہا ہو، مدینہ چھوڑ